الحمدللہ کے ناس کی سین تک نقش قرآن سنے ہیں اور نبوت ہے کہ آپ صاحب نے پوری انسان کے ناظرین کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے کرم کے نام قرآن کا حق ادا ہو سکے. حافظ بڑے بڑے عالم بھی رہے سنتے بھی رہے, لیکن یقین جانو پچھلے سال بھی حافظ صاحب نے سنے ہیں, اس سال میں سنے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن سنن کا مزہ ہے. قرآن سنن کے نال جو انسان کے سکینہ کاری ہوتا ہے وہ الحمدللہ حافظ صاحب کے پڑھنے کے نال محسوس کیتا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب اس وقت پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت سنن والے کو سکینہ کاری کر دے. قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو حکم یہ ہے کہ اس کو خاموشی سے سنا جائے, کیونکہ قرآن سننا فرض ہے. قرآن سننا کیا ہے؟ فرض ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ پڑھنے والے میں نیکیاں عطا کرتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ سننے والے میں بھی نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو خالق عالم ازل کا لاکھ لاکھ احسان, لاکھ لاکھ شکر کہ جس نے سانوں ایک مرتبہ پھر قرآن سنن کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ساڑھے تے پھر کرم کیتا رمضان المبارک کے ساتاں دے اندر اساں قرآن مجید فرقان حمید کو سنیا. اللہ تعالیٰ ساڈا سننا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ساڈی زندگی دے اندر ایسے سینکڑوں رمضان انسان نصیب فرمائے اور اسی طرح اسی قرآن مجید فرقان حمید کو سنتے رہیے. میں پاک کا باقاعدہ آواز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید نہ کرنے اس واسطے میں ملتمس ہاں جناب حافظ صاحب جو سامعہ ساڑھے اس مسجد کے اندر رہے ہیں, حافظ صاحب جو سناتے رہے ہیں, انہوں نے صاحب آتے رہے ہیں, سنتے رہے ہیں. میں انہوں کی خدمت ملتمس ہاں کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کروں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكأسا
وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم माशाअल्लाह हाफिज उमर साहब तिलावत कुरान मजीद और बयानी तिलावत की रोजाना ज़रूर कर ले अल्लाह ताला आप इस रोज़ गुज़ार से अंदर नसीब बरकत अता फरमाए सिलसिला सुनाफ़ानी शुरू करते हैं शायद ने क्या कहा मिन कलम तरक़त तुआइनी व अजमल मिन कलम तरिदिन निसाउ हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर के दरबारी शायर नात सुनना हुज़ूर की सुन्नत है नात सुनना क्या है हुज़ूर के दरबारी शायर हज़रत हसन बिन साबित आपके सहाबी हुज़ूर थे आप शायर में हुज़ूर की नात लिखी हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मस्जिद के अंदर अपना मिंबर बिछा के हज़रत हसन ने फरमाया हसन मेरे मिंबर पे बैठ के मेरी नात सुना नात सुनना और सुनना बहुत काबिल फख्र अमल है तो आपने कलम उठाया फरमाया व अहसन मिन कलम तरक़त तुआइनी अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी अख ने हद दिन तक आप सोना कोई नहीं देखा या रसूलुल्लाह मेरी आंख ने अद दिन तक आप सोना कोई नहीं देखा फिर फरमाते हैं अजमल मिन कलम तरिदिन निसाउ अर्ज़ करते हैं सोने आप देख किस तरह सकती है आज दिन तक आप सोना किसी माँ ने जनिया ही नहीं या रसूलल्लाह आप सोना आज दिन तक किसी माँ ने पैदा नहीं किया फिर फरमाते हैं खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो अल्लाह ने हर ऐब को मुबर्रा पैदा फरमाया खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ सोने मालूम इस तरह होता है कि अल्लाह ने आप दी मर्जी नाल पैदा फरमाया कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ सोने आप अल्लाह ने आप दी मर्जी नाल पैदा फरमाया सिलसिला सुनाफ़ानी में शुरू करते हैं जनाब सैयद शहरयार हसन गिलानी मुल्तमिस आबान और हुजूर की बारगाह सुनाफ़ानी दो शेर से पेश करेंगे नाए तकबीर ज़्यादा लंबी महफिल नहीं होगी इंशाअल्लाह क्योंकि सलाम तस्बीह भी अदा करांगा इंशाअल्लाह और अज़ीम सलात से जहर होगा और इंशाअल्लाह नजात होनी है
نعرہ تکبیر. انشاءاللہ اس دفعہ اندر بڑا خوبصورت حسن ہے انتظام کیتا ہے. ساڑھے تے سنگی گلا ہی کرتے رہتے ہیں. تسی چکر پا رہے ہیں تو اتنے گانے ہی نہیں ہو. شکر پا رہے ہیں تو اتنے گانے ہی نہیں ہو. اس دفعہ شکر پا رہے نہیں, اس دفعہ اسی تھوڑا ہوتے چلے گئے. اب تو سبحان اللہ. ایک بار کا مولانا یاد آ گیا. اکل سبحان اللہ. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, جشن نزول قرآن. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نور محفل حوصلہ افزائی کریا کرو. اس واسطے بھی بچوں کو شوق پیدا ہوتی ہے ادھر پڑھتا. اگلے سن افام دی جانے پڑھنے ہیں
دریا کو آپ کی خدمت میں ہمیشہ کیا پاؤں سرکار کی سنافانی کے اندر اپنا حصہ شامل کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سارے مل کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ان کا منگتا ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے مجھے سوا نہیں ہونے دیتے. حوالے مجھے سوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے. میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. مجھ کو
کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ماشاءاللہ ملک زریاب صاحب سرکار کی برکاہ حاضر پیش کر رہے سن شاعر کہتا ہے کہ جتھے وقت قرآن دے اور سارے تیری شان جہاں نہیں کوئی اور ڈٹھا شاعر ہے ریتی قطع پیش کرنا لگے جتھے وقت قرآن دے اور سارے تیری شان جہاں نہیں کوئی اور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اسوی چور ڈٹھا سمجھ آئیے کیا کو سبحان اللہ تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اسوی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندا دنے راتی اے وہ شور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندا دنے راتی اے وہ شور ڈٹھا عشق والیاں گل مکا چھڑی اساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا عشق والیاں گل مکا چھڑی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا سلسلہ سناخانی لے کے اگے بڑھے ہیں چودھری زہیب عالم ننا سناخان ہے خدمت درخواست ہے جواب سرکار کی بارگاہ نورانی خدمت پیش کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سمجھ کے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ جو ہجر طیبہ میں یاد بڑھ کر خیال آیا کمال آیا غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا سائن سبھی ہے
ماشاءاللہ جلدی سے والے خوبصورت انداز ہے سرکار کی بارگاہ نذرانہ عقیدت پیش کر رہے سن. اگلے ثنا خان محمد علی کی جانب بڑھن تو پہلے سرائیکی کا ایک اور خطاب سرکار کی بارگاہ پیش کرنا. شاعر کہتا ہے کہ اج عرشیہ آ چما پیر تیڑے لب گل ہے سجدہ تو آسے. اج عرشیہ آ چما پیر تیڑے لب گل ہے سجدہ تو آسے. میرے دل دی ماندڑی کوٹھڑی دے در بھل ہے سجدہ تو آسے. اج عرشیہ آ چما پیر تیڑے لب بھل ہے سجدہ تو آسے. میرے دل دی ماندڑی کوٹھڑی دے در کھل گئے سن جدہ تو آسے. جویں رات گزری میں اجڑی دی دکھ بھول گئے سن جدہ تو آسے. غلام فریدہ میں کو جی کملی نو لگ بھول گئے سن جدہ تو آسے. غلام فریدہ میں کو جی کملی نو لگ بھول گئے سن جدہ تو آسے. محمد علی آمدنی اور بات کی سرکار کی بارگاہ پیش ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. غریب باندے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ. غریباں یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ. قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ. قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ. بڑی حسرت اے ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا. بڑی حسرت اے ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا. کدی جم کے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ. کدی جم کے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ. تڑپ دینے جو ویکھن لئی اینا تے بھی کرم ہووے. تڑپ دینے جو ویکھن لئی اینا تے بھی کرم ہووے. میں عاجز نوں بھی ست سونا دوبارہ یا رسول اللہ. میں عاجز نوں بھی ست سونا دوبارہ یا رسول اللہ. ماشاءاللہ محمد علی سرکار کی بارگاہ نذرانہ عقیدت پیش کر رہے سن. اگلے ثنا خان کی جانب پڑھنے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد ایک آخری ثنا خان ہے پھر انشاءاللہ دعا کرنے ہیں کیونکہ آپ صاحب بھی جانا ہے. کافی دور کو آپ آئے ہوئے تکے بھی ہوں گے. اسی نہ زیادہ دیر نہ بتا دیں اسی دیتے ہی ہیں یہ دوسرا دل کی کا تیسی کرتا ہے تو اللہ انشاءاللہ. محمد تاج رومی آمدنی اور سرکار کی بارگاہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ.
پیشکش نفی سنخان جناب محمد نصیری صاحب آپ آن کے برائے خیر النام نے اندر اپنی آجی پیش کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. لندن کا ٹائم آ کے ہم سی پہ لے ہو گئے ہیں جی. ایک نہ ہوئے نا پھر وہ سال آتے ہونے کہ ہم اسی لچر ہے پھر بات رجے ہم وہ بھی لائی سے دیتے ہیں. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. جناب محمد نصیری صاحب. محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ذرا محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اساں تاج تے تخت نوکی کرنا، اساں تاج تے تخت نوکی کرنا، ساڈا تاج تیری نہ لینے قسم حسین. اساں تاج تے تخت نوکی کرنا، ساڈا تاج تیری نہ لینے قسم حسین. کملی والیا محبوبہ تیری یاد دلے دا چین قسم حسین. تو حاکم ہر حاکم دا، ہر حاکم دائے بھی کہنے، تیرے نام دا سویا ایک بھی نہیں سکتے نا قسم حسین. تیرے نام دا سویا ایک بھی نہیں سچ کہنا قسم حسین. میرے مولا، میرے مولا، میرے رحم کر دے، تینوں تیری رہی کی واسطہ ہے. میرے مولا، میرے رحم کر دے، تینوں تیری رہی کی واسطہ ہے. تک عیب میرے اتے پائی پردہ، تینوں تیری رہی کی واسطہ ہے. جدے صدقے سانوں تو بخشنا ہے، اس نور قدیمی دا واسطہ ہے. دن حشر دے نہ بردی کچھ ہوگے، تینوں مصطفیٰ دی یتیمی دا واسطہ ہے. دن حشر دے نہ بردی کچھ ہوگے، مصطفیٰ دی یتیمی دا واسطہ ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے. ہے بے صبری بڑی دل نو
بے سبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے شبے مہراج رب بولا رکے جبریل سدراتے میرے محبوب نویا کو بن خوشیاں گزر آوے میرے محبوب نویا کو بن خوشیاں گزر آوے بے سبری بڑی دل نو دعا منگیا صبر آوے ابو ایوب دیوانو میری کلی سج ویسے ابو ایوب دیوانو میری کلی سج ویسے او شاہ سہارے رسول دا میرے بگڑ آوے او شاہ سہارے رسول دا کدی میرے بگڑ آوے بے سبری بڑی دل نو دعا منگیا صبر آوے کیا شبیر نے یارو منجے رکھے سر سجدے میرے نامی رجایا کھو میرے نامی رجایا کھو او خود جاوے نہیں سر آوے میرے نامی رجایا کھو او خود جاوے نہیں سر آوے بے سبری بڑی دل نو دعا منگیا صبر آوے مرنے تو بعد اے حاکم کی تمنا جد نہیں میں کیا او خود ملنے قبر آوے مرنے تو بعد اے حاکم کی تمنا جد نہیں میں کیا او خود ملنے قبر آوے جد نہیں میں کیا او خود ملنے قبر آوے بے سبری بڑی دل نو دعا منگیا صبر آوے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا 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 ہے یہ
خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو، زینب کا نانا بڑی شان والا، بولو ہے زینب کا نانا بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ جو پہلا نے دیکھا تو بولی یہ دنیا، جو پہلا نے دیکھا تو بولی یہ دنیا، علی کا دیوانہ بڑی شان والا، بولو علی کا دیوانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، جو میرے علی ہیں آلِ نبی ہیں، جو میرے علی ہیں آلِ نبی ہے، میرے علی شان بڑی شان والا، میرے علی شان بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، یہ آستانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ دراصل کام کو بچ گیا، لیکن حافظ مقبول صاحب کی اجازت سے میں اپنی مولانا کرم کو ایک فرمائش سننا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو وہاں سے آپ کے سامنے غلام جنانی محمود یہ بھی ہمارے مسجد کے دیوانے ہیں، خادم مسجد ہیں، اور میں اکثر ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ یہ دیوانہ ہے۔ میری اکثر ان کے ساتھ بات چیت چلتی رہتی ہے، سب جملے بھی کہہ دیتا ہوں، بڑا پن ہے ان کا، معاف کر دیتے ہیں، دل بھر نہیں لیتے، تو اکثر ان کے ساتھ میرا ربط رہتا ہے۔ تو ان کو میں ایک جملہ کہتا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں راجہ صاحب آپ دیوانے ہیں، حقیقتاً سرکار کے معاملے میں یہ دیوانے ہیں، حقیقت میں بتا رہا ہوں، سرکار کے معاملے میں یہ واقعی دیوانے ہیں۔ ان کی فرمائش پر سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، آواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، لگیاں دی لجنے بانی سرکار جان دے، لگیاں دی لجنے بانی سرکار جان
سرکار جان دے آفتاب دا عقیدہ آفتاب دا ایمان میری سنبانی سرکار جان دے لگیاں دل جنبانی سرکار جان دے بندے دے بیڑیاں سرکار جان دے لگیاں دل جنبانی سرکار کون کون جانا چاہتا ہے سرکار کی بار میں حاضری پیش کرتے ہیں بلکہ سارے چلنے ہیں مدینے میں لجپال عربی لجپال عربی لگیاں لجپال عربی لگیاں نگاہ تو جیت کملی نوگل نال لاچا لجپال عربی اتن تنور تن تنور ہٹا دا پالن اسامان کپایا کپ کپ اٹھیاں پیتے پیڑے اتو عشق پلے تن دی ہانڈی من دا سالن اتو صبر اتو لون صبر دا پایا غلام فریدا میں ساری تیری تینو ہجے اعتبار نہ آیا لجپال عربی لگیاں آجا تو جیت کملی گل نال لاچا لجپال سارے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں پھر عرض کر رہے ہیں کہ غور ضرور حضور کرنا ساڈے کر لیا دی ہتھاں جوڑیا دی اساں لوڑ تو ساڈی ہر ویلے تساں لوڑ کی اساں دے لوڑیاں دی کہ تیرے در تے آ کے
لجپال عربی گانے ادا میں جگ دے جھلے سگرم نے مارا رہباد بلے خیرات کولو آکے بچا جا کو جیتے کملی گلنال لاچا لجپال عربی اللہ تعالیٰ نے آج کتاب پیش کرتا ہوں کہ جے میں دیکھا میرا یار نہ دیکھے جے میں دیکھا دے او دیکھے ایدے چنگے لیکنا میرے دیکھن تے او دیکھے یار تا تیرے اندر وسدا تینو ایویں پیڑ پلے کے غلام فریدا تو یار دے مریے سونا ویکھے یا نہ ویکھے لجپال عربی لگیاں گلنال لاچا لجپال عربی درود پاک صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے میرا مولا علی مولا علی مولا علی مولا نہ بیٹھے ہوئے میرے بابا سے بن پڑے میرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے میرا مولا علی مولا علی کے نام کا تم ورد پکاؤ مولا علی کے نام کا تم ورد پکاؤ یہ ورد پکاتا ہے یہ ورد پکاتا ہے جو بن جاتا ولی ہے
حسنین کی ہے والدہ زوجار علی ہے، حسنین کی ہے والدہ زوجار علی ہے، میرا مولا میرا مولا علی، اور مشکل کبھی جو آئے تو حیدر کو پکارو، بڑی عجیب گل سناؤ، قبر سردار حضرت علامہ سید امتیاز حسین شاہ صاحب قاضی دامن برکات العالیہ خطیب اعظم پر امام سرکار، آپ فرماتے ہیں میں بڑی دفعہ شرف حاصل ہے انڈیا جان کا خواجہ صاحب کی انداز، اور کہنے لگے کہ میں اتنے جا کے خواجہ صاحب نے اس موقع سے تقریر بھی کی تھی، وہ کہنے لگے ساری دوستی ہو گئی چونکہ گرانڈ سین اتنے ہی سی کچھ دن واسطے، تو ہندوؤں نے دوستی ہو پیاری ہو گئی، کہتے ہیں ہندو کہتے ہیں مینو آن کے کہتے ہیں آپ جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہ جو بیچ میں لوگ کیا کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جیسا فرماتے میں آخیا نعرہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں آپ اللہ اکبر کہتے ہیں ہمیں اتنا فرق نہیں پڑتا، آپ یا رسول اللہ کہتے ہیں ہمیں تب بھی اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن جب یا علی کہتے ہیں ہم دل سے کانپ جاتے ہیں۔ مشکل کبھی جو آئے تو حیدر کو پکارو، اس نام سے مشکل میری ہر ایک گلی ہے، اس نام سے مشکل میری ہر ایک گلی ہے، میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے، میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے۔ بہت سارے غریب بھائی لیکن یہ قابل غور سے ہے کہ جنت کی طلب ہے تو جنت کی طلب ہے تو بن جاؤ علی کے، مسئلہ یہ ہے علی کا نام لائیے تو آنے یہ ہو گیا علی کو منع کریں، ایک مخصوص بات کر دی جائے تو کہتے ہیں یہ تو فلاں کا ہو گیا جی، یہ تو فلاں کا ہوگا۔ حضور نے غدیر خم کے اندر 1,44,000 کم و بیش صحابہ کا مجمع، حضور نے فرمایا حج آخری خطبہ حضور نے ارشاد فرما دیا آج کا حج پڑھا جا چکا ختم ہو گیا، سارے جانے لگے، حضور نے فرمایا بلال ذرا میرے غلاموں کو پھر اکٹھا کرو، بلال انہیں میرے غلاموں کو پھر اکٹھا کر، حضرت بلال نے آواز کی، فرمایا رسول اللہ بلا رہے نہیں، سارے غلام حاضر ہو گئے، جس وقت سارے غلام حاضر ہوئے نا حضور نے حضرت علی کا بازو پکڑ لیا، حضرت علی کا بازو پکڑ کے نا اس طرح آواز بلند کی تھا اور بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی جن مولا، اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جنت کی طلب ہے تو بن جاؤ علی کے، جنت کا جو راستہ ہے جنت کا جو راستہ ہے علی کی گلی ہے، جنت کا جو راستہ ہے علی کی گلی ہے، میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے، میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے، اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری رب کی عظیم قول منظور فرمائے، آپ احباب کے تعامل کے نال جو خدمت پسند کریں، اس کو پہلے ایک بات عرض کر دینا، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ
دین کے اندر جڑا شخص کوئی کام کرے نا اچھا، دین کے اندر جو شخص کوئی اچھا کام کرے تو باقی لوگوں کے سامنے اس کا پرچار کرنا چاہیے، کیونکہ دین کا فرمان ہے۔ دین کے اندر جو شخص اچھا کام کرتا ہے باقی لوگوں کے سامنے اس کا ذکر، اس کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی لوگوں کو بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور بغض اور حسد کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حسد کرنا کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دین کے اندر حسد کرنا جائز ہے۔ دین کے اندر حسد کرنا جائز ہے۔ کس طرح؟ اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو آپ کہیں یہ حافظ قرآن ہے، میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو، ایسا حسد کرنا دین کے اندر جائز ہے۔ اگر کوئی عالم دین ہے تو آپ کے دل میں یہ حسد پیدا ہو جائے، وہ عالم دین ہے، اللہ میرے بیٹے کو بھی عالم دین بنائے، ویسے حسد کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن دین کے اندر حسد کرنا جائز ہے۔ تو جو اچھا کام کرتا ہے اس کا تذکرہ کرنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر دین کے کام میں محبت پیدا ہو۔ تو اس مرتبہ ہمارے کچھ دوستوں نے بہت محنت کی ہے، ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا تعاون قبول فرمائے۔ ہمارے محترم شفیق بھائی ہیں جنہوں نے آج کے نمبر کا اہتمام کیا ہے، اور اسی طرح اس کے علاوہ اور دوست ہیں چند جنہوں نے ہمارے ساتھ مالی تعاون کیا ہے، کیونکہ اس دفعہ عوام اس دفعہ واقعی کرونا بیماری یہ اسی پٹنے ہی نہیں آئے یار، ختم شریف آ گیا ہے تو کسی بھی کو جالو نہ آتے استاد جی آپ ہی ہلو اسی کے مانا۔ تو اس واسطے سارے چند دوست نے جنہوں نے سارے نال خصوصی تعاون کیا ہے آج کی اس محفل کے واسطے، اللہ تعالیٰ ان کا تعاون قبول فرمائے۔ آپ کے تعاون میں نال حافظ مقبول صاحب جنہوں نے مصلی رسول کے کھڑا ہو کے اللہ کا قرآن سنان کا شرف حاصل کیا ہے، انہوں نے خدمت کما تو وہ اس کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ صرف اور صرف اور ایک اور بات بھی ذہن نشین کر لو کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے جی قرآن کو بیچ رہا ہے حافظ یا پیسہ دینے والا جو خدمت کرنے والے ہیں یہ قرآن کو خرید رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ قرآن کو کچھ بیچ سکتا ہے نہ قرآن کو کچھ خرید سکتا ہے۔ حافظ صاحبان محنت کر کے اپنا جو وقت صرف کرتے ہیں ہم ان کے وقت کی قیمت ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ادا وہ بھی نہیں ہو سکتی، قرآن کا کچھ نہیں ادا ہو سکتا۔ تو حافظ صاحب کی خدمت میں آپ کے تعاون سے 30,000 روپے اور ایک جوڑا کپڑوں کا، ایک ڈبہ مٹھائی کا، اور یہ ہمارے محترم بھائی ہیں انہوں نے اپنی طرف سے حافظ صاحب کے لیے ایک جوڑا کپڑوں کا سلوا کے لایا ہے، انہوں نے محبت پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت بھی قبول فرمائے اور ہماری بھی محبت حافظ صاحب کے حق میں اللہ قبول فرمائے۔ آپ کے تعاون سے 30,000 روپے ایک جوڑا کپڑوں کا اور ایک ڈبہ مٹھائی کا حافظ صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد سامنے صاحب جنہوں نے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سنا، پڑھنے والے سے سننے والے کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ پڑھنے والا تو اپنی لائن میں پڑھ جاتا ہے، لیکن پیچھے جو سننے والا ہوتا ہے اس کو جاگنا پڑتا ہے کہ حافظ صاحب کہیں زبر زیر اوپر نیچے تو نہیں کر دی، کہیں شد مال ادھر ادھر تو نہیں کر دی، لفظ ادھر ادھر تو نہیں ہو گیا۔ حافظ صاحب پڑھنے والے سے زیادہ محنت سامنے کی ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ایک رواج ہے، کیا کہہ سکتے ہیں ہم، کہ حافظ صاحب جو سناتے ہیں ان کے مقابلے میں سامع صاحب کی اتنی خدمت نہیں کی جا سکتی۔ بہت معذرت کے ساتھ ہم حافظ صاحب سامع صاحب کی خدمت میں 15,000 روپے ایک جوڑا کپڑوں کا اور ایک ڈبہ مٹھائی کا پیش کرتے ہیں، آپ سب قبول فرمائیں۔ اس کے بعد ہماری
مرکزی جامع مسجد کے نائب امام صاحب جو پہلے ہمارے نائب امام صاحب تھے وہ الحمدللہ نائب خطیب چلے گئے. وہ ایک 36 نمبر چنی پن پراچا کے اندر مسجد میں نائب خطیب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیابیاں عطا فرمائے. ان کی جگہ ہمارے پاس نائب امام صاحب تشریف لے آئے ہیں حافظ تجمل حسین صاحب. ان کی خدمت میں 10,000 روپے ایک جوڑا کپڑوں کا اور ایک ڈبہ مٹھائی کا پیش کرتے ہیں. قبول فرمائیں. اس کے بعد ہماری اس مسجد کے خادم عادل عزیز شخصیت ہم ان سے لڑتے بھی رہتے ہیں جھگڑتے بھی رہتے ہیں پھر بھی مان جاتے ہیں. جناب راجہ نثار احمد صاحب ان کی خدمت میں 10,000 روپے ایک جوڑا کپڑوں کا اور ایک ڈبہ مٹھائی کا پیش کرتے ہیں. قبول فرمائیں. میرا نمبر آ گیا ماشاءاللہ. اچھا جی آپ اپنے تعاون نال اچھا حاجی صاحب کی اجازت کا میں بیان کر رہا ہوں. حاجی صاحب نے آپ بابا سارا نے تعاون کیا ہے. میرے واسطے انہوں نے 15,000 روپے ایک جوڑا کپڑے اور ایک ڈبہ مٹھائی کا مختص کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا دیتا ہے قبول فرماوے. تسی میرے نال راضی ہو جاؤ میں تساں نال راضی ہو جاؤں. اچھا اس کے اندر خدمت کے اندر کافی سارے دوستوں کا تعاون ہے. بالخصوص تو جس احباب جن احباب نے جس طرح بھی تعاون کیا ہے سارے کا تعاون اللہ قبول فرمائے. بالخصوص سارے ظفر صاحب نے انہوں نے تمام حفاظ واسطے میرے واسطے نائب امام واسطے راج صاحب واسطے کپڑے کے جوڑے پیش کیتے ہیں. اللہ انہوں نے اس محبت کو اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اللہ خالق کائنات اس جتنے آئے اور سارے نے آنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. ایک حدیث مبارکہ سن لو مختصر کا احساس سرکار نے فرمایا رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جڑا شخص چل کے کسی دینی محفل جاوے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے. اور بڑیاں برکتاں سعادتاں والیاں گھڑیاں نے جنہاں دے اندر تسی بیٹھے ہو. اللہ تعالیٰ تہاڈا اور میرا بھی بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. ایک سلام کا شعر پڑھنا اس کے بعد دعا کرنا. مصطفیٰ جانے رحمت سلام شمع بز میں سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سا مجھ سے خدمت قدسی کہے رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ.
حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ السلام اے سب امت کے مدین السلام یا رحمت للعالمین یا الہی صدقے آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو تمام باب تشریف رکھیں اگر آپ صف میں ترتیب میں بیٹھ جائیں گے تو ہمیں لنگر شریف پہنچانے میں آسانی ہوگی برائے مہربانی اگر صف میں آپ ترتیب میں بیٹھ جائیں گے تو لنگر شریف پہنچانے میں آسانی ہوگی